السلام علیکم کلاس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل اسکن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہم ورٹیبریٹس کی میں سے ابھی تک فشز، امفیبینز اور ریپٹائل کی اسکن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آج جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسکن آف برڈس۔ تو جیسے کہ کل بات ہوئی تھی کہ برڈس جو ہیں وہ بیسیکلی ڈسینڈنٹس ہیں ریپٹائلس کے۔ تو ریپٹائلس کی بہت سے فیچرز جو اسکن کے فیچرز ہیں وہ برڈس میں بھی پائے جاتے ہیں، اور لیکن کچھ ڈفرینسز بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ جیسے کہ پہلا ڈفرینس تو یہ ہے کہ برڈس میں ہم نے ریپٹائلس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی اسکن کے اوپر اسکیلز ہوتے ہیں، ٹف ہوتے ہیں، کیریٹینائزڈ ہوتے ہیں، اور لیکن یہی اسکیل جو ہیں وہ برڈس میں موڈیفائی ہو گئے ہیں ان دی فارم آف فیدرس۔ برڈس ہم سب نے آبزرو کیا ہوا ہے کہ برڈ کے باڈی کے اوپر فیدرز موجود ہوتے ہیں، اور یہ فیدرز جو ہیں وہ انسولیشن کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی ہیٹ لاس ہونے سے بھی پریونٹ کرتے ہیں اور فلائٹ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ جو کریکٹر ہے یہ ان میں پایا جاتا ہے۔ سیکنڈ جو کریکٹر ان میں اور ریپٹائلس میں ڈفرینس ہے وہ بھی بیسیکلی برڈ کے ایریل موڈ لائف کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور یہ کیا ہے دیٹ ان کے ڈرمس میں جو ہے وہ ایئر سیکس موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا شاید کہ برڈ کی جو بونز ہوتی ہیں وہ ہالو ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ ایئر سیک جو ہیں یہ ایکسٹینڈڈ ہوتے ہیں ان کی اسکن تک بھی۔ تو یہ ایک برڈ کی جو ہے وہ اسکن کا کراس سیکشن ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی بیسک کریکٹرسٹک سیم ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے ایپیڈرمس ہے، اس میں اسٹریٹنم کارنیم ہے، پھر جرمینیٹم ہے، پھر بیسمنٹ ممبرین ہے، اس کے بعد کولاجن فائبرز ہیں۔ یہ کولاجن فائبرز جو ہیں وہ اسکن کو زیادہ فلیکسیبلٹی دیتے ہیں اور جوڑے رکھتے ہیں ڈرمس کے ساتھ، اور ڈرمس کا پورشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ براڈ ہے، اس میں الاسٹک فائبرز بھی ہیں جو کہ کانٹریکشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں اس میں بلڈ ویسلز بھی موجود ہیں، نرو اینڈنگ بھی اس میں موجود ہوتی ہیں لائک ریپٹائلس۔ تو برڈ کے جو اسکن ہے وہ بیسیکلی وہ کافی تھن ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایپیڈرمس جو ہے وہ بہت زیادہ تھک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ڈرمس کا پورشن جو ہے وہ زیادہ تھک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان میں جیسے میں نے آپ کو ایئر اسپیسیز کی بات کی، تو یہ ایئر اسپیسیز تھرمو ریگولیشن میں بھی ہیلپ کرتی ہیں اور جو ہے وہ فلائٹ میں بھی ہیلپ کرتی ہیں۔ تو برڈس کے حوالے یہ کچھ کریکٹرز جو ہیں برڈس کے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ریپٹائل سے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کچھ یونیک کریکٹرز ہیں جو کہ اسکن آف برڈس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے مین ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے اسکن آف میمل، یعنی ہماری اسکن کیسے ہوتی ہے۔ جیسے کہ اسکن کی ایک بیسک کریکٹرسٹک بتائی جا چکی ہے کہ اس میں ایپیڈرمس ہے، ڈرمس ہے اور ہائپوڈرمس ہے۔ تو جہاں تک ہیومن اسکن کا تعلق ہے یا اوورآل میمیلین اسکن کا تعلق ہے، تو اس میں بہت زیادہ ایسے ڈسٹنکٹ فیچر پائے جاتے ہیں جن کے زیادہ ایڈوانسڈ موڈ آف لائف کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہیومن جو یا اوورآل میمیلین اسکن جو ہے اس کے اوپر ہیئرز موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے مختلف اینیملس کو دیکھا ہوگا جن کے اسکن کے اوپر ہیئرز، مختلف میملس کو دیکھا ہوگا جن کی اسکن کے اوپر ہیئر موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہیئر بھی بیسیکلی ریپٹائل کے اسکیلز کی ہی موڈیفیکیشن ہے، اور ان کا اوریجن بھی اسکن ہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی اسکن کے اوپر ہیئر موجود ہوتے ہیں، سیکنڈلی یہ کہ ان میملس کی اسکن پر بھی بہت سے گلینڈز موجود ہیں۔ ان گلینڈز کا ڈسکرپشن ہم دیکھیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ برڈس کی اسکن میں اور ریپٹائلس کی اسکن میں زیادہ بالکل گلینڈز موجود نہیں ہوتے ہیں۔ برڈ کی اسکن میں جسٹ ایک گلینڈ موجود ہوتا ہے، پرین گلینڈ اس کو کہتے ہیں، روفائسس بھی کہا جاتا ہے اس کو، لیکن یہ اس گلینڈ کے علاوہ جو برڈز اور ریپٹائلس کی اسکن ہے وہ گلینڈ فری ہوتی ہے، لیکن ہم نے ایمفیبین کی اسکن میں پڑھا تھا کہ وہاں پر کافی زیادہ گلینڈ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں اگین میملز میں جو ہے وہ کافی گلینڈز موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ سویٹ گلینڈز، ہم سب جانتے ہیں ہماری اسکن سے سویٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سویٹ گلینڈز ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اسکن جو ہے وہ تھوڑی جیسے موئسٹ ہو جاتی ہے، چپچپی سی ہو جاتی ہے، سیبم پروڈیوس کرنے والے سیڈوروفیرس گلینڈز ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اگین جو ہیومن کی یا میمل کی اسکن ہے اس پہ گلینڈز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کا ایپیڈرمس جو ہے وہ اسٹریٹیفائڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں مختلف لیئرز ہوتی ہیں اور وہ کارنیفائڈ ہوتی ہیں، یعنی یہ لیئرز بھی جو ہیں وہ کیراٹینائزڈ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ڈرمس جو ہے وہ کافی زیادہ تھک پایا جاتا ہے۔
जहाँ तक एपिडर्मिस का ताल्लुक़ है तो एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सी जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसकी जो मैमल हैं उनकी एपिडर्मिस की ये भी करेक्टरिस्टिक मौजूद हैं कि इसके नीचे के सेल्स तेज़ी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इसलिए हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है वो कंटिन्यूसली उतरती रहती है और नए सेल जो हैं वो उसकी जगह लेते रहते हैं। ये जो है ये ह्यूमन स्किन का एक क्रॉस सेक्शन है। इसको अगर आप ज़रा डिटेल्ड इसका एनालिसिस हम करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो इसकी ह्यूमन की स्किन है, इसकी एपिडर्मिस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन इसमें लेयर्स हैं और इस लेयर में जो हेयर्स हैं वो बाहर को निकले हैं। हेयर का वो पोर्शन जो कि स्किन के अंदर ही होता है वो रूट कहलाता है और जो बाहर की तरफ निकला होता है वो हेयर शाफ्ट कहलाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, आप देख सकते हैं, और ये सुडोरोफिरस ग्लैंड्स हैं। इन सब की ओपनिंग जो है वो है प्रेजेंट ये डर्मिस में है, लेकिन इनकी ओपनिंग जो है वो जाकर एपिडर्मिस में ही खुलती है, यानी ये अपनी प्रोडक्ट को, चाहे वो सीबम हो चाहे वो स्वेट हो, वो एपिडर्मिस पे ही रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मतलब तरह की ब्लड वेसल्स जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, और नीचे आपको येलो जो है वो एडिपोज टिश्यू हाइपोडर्मिस में नज़र आएगा। जैसे कि आप शायद पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो एडिपोज टिश्यू है ये ह्यूमन जो है वो स्किन के नीचे अपनी फ़ैट डिपॉजिट करते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाती है, जिसकी वजह से ये जो एडिपोज टिश्यू है ये हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। तो ये जो ह्यूमन की एपिडर्मिस है इसमें जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि ये कैरेटिनाइज्ड होती है, यानी इसमें कैरेटिन होता है, पिगमेंट होता है। यही पिगमेंट जो है वो मैमल्स को स्किन का कलर देता है। बाज़ औक़ात स्किन का अगर कैरेटिन कंपोजिशन कम है तो स्किन का कलर जो है वो ब्लड वेसल भी डिटर्मिन करती हैं। जैसे कि किसी का बहुत ब्राइट फेयर और रेड कलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रेड कैरेटिन मौजूद है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो ब्लड सप्लाई का कलर है। लेकिन अमूमन वो जिनमें कैरेटिन कंपोजिशन ज़्यादा होती है उस स्किन का कलर वैसे वैसे ज़्यादा जो है वो डार्क होता चला जाता है। कैरेटिन के बहुत से फ़ायदे हैं स्किन पर, इसको आल्दो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एम्फीबियन के केस में। हैविंग कैरेटिन इज़ वेरी वेरी एडवांटेजियस स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन जो है वो बची रहती है यूवी रेडिएशन से, सन की हार्मफुल रेडिएशन से। अक्सर वो लोग जो कि एपिडर्मिस जो ज़्यादा कैरेटिनाइज हो गया, आपने अक्सर सुना होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह और यहाँ पर जो फेयर स्किन के लोग होते हैं उन्हें जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन डिजीज़ हैं, पर्टिकुलरली स्किन कैंसर या इस तरह की बीमारियों का ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन जो डार्क स्किन के लोग हैं उनको ये खतरा कम है, क्योंकि कैरेटिन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव शील्ड है अगेंस्ट दी हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। तो ये इसके अलावा ये कैरेटिन जो है वो मुख्तलिफ़ मैमल्स में रिकग्निशन का काम भी करती है। जैसे कलर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रिकग्निशन का। ज़्यादातर वो जैसे ब्राइट कलर है, ब्राइट कलर का स्नेक है तो हमारे जहन में आता है कि ये ज़्यादा पॉइजनस जो है वो होगा। इसी तरह से जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे को अपनी कलर की बेस पर जो है वो रिकग्नाइज़ करती हैं। हम भी जब स्पीशी की क्लासिफिकेशन करते हैं तो कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी बेस पे क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है। तो ये इसलिए कैरेटिन जो है वो बहुत एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है मैमल्स में। सेकेंडली जो डर्मिस है उसकी हम बात कर चुके हैं, ज़्यादा थिक है, उसमें बहुत सी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व एंडिंग है, ग्लैंड्स बेसिकली वहाँ मौजूद हैं, लेकिन ग्लैंड एंडिंग जो है वो एपिडर्मिस में है। हाइपोडर्मिस जो है उसमें एडिपोज टिश्यू मौजूद है। और ह्यूमन में जो है जो स्किन का एक और एडिशनल काम भी है कि स्किन जो है वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है। एक तो स्किन का ये भी काम है कि स्किन सेंसरी स्ट्रक्चर भी है, वो टच फील करती है, वो हॉट एंड कोल्ड फील करती है। स्किन जो है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप कभी बहुत गर्मी से बाहर से आएँ तो आपको एकदम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और उसके बाद आप कूल फील करते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्वेट होती है वो अपने साथ बहुत सी बॉडी हीट ले जाती है। जब वो वाटर एवेपोरेट करता है तो वो बॉडी हीट को अपने साथ ले जाता है। इसलिए जो स्वेटिंग है, पर्स्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है फॉर दी
ریگولیشن آف باڈی ہیٹ. اسی طرح سے جو ہیئرز ہماری اسکن پر موجود ہیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو آرکٹک ایریاز یا کولڈ ایریاز کے اینیملز ہوتے ہیں, آرکٹک فاکسز ہیں, بیئرز ہیں, ان کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ تھک فر موجود ہوتی ہے, بہت زیادہ ہیئرز موجود ہیں. لیکن یہ جو آپ میدانی علاقوں کے لوگ زیادہ تر میملز دیکھتے ہیں, جیسے ہارس ہیں, اسی طرح سے کاؤز ہیں, ان کے اوپر اتنی زیادہ تھک فر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہیئر کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہیئرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ انسولیشن کا کام کرتے ہیں. وہ باڈی ہیٹ کو ٹریپ کر کے رکھتے ہیں اور اسے باہر جانے سے روکتے ہیں. کولڈ ایریا میں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ باڈی ہیٹ باہر نہ جائے, اس لیے کولڈ ایریاز میں رہنے والے اینیملز کے اوپر تھک فر ہوتی ہے. لیکن وارم ایریاز میں رہنے والے اینیملز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ وہاں پر زیادہ ہیئر کا ہونا باڈی ہیٹ کو ٹریپ کر کے رکھے گا اور اوور ہیٹنگ سے انڈیویجول کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر جو زیادہ تر اینیملس ہیں ان کے ہیئرس کم ہیں. ہیئر کے حوالے سے ایک اور بھی انٹرسٹنگ فینومینا ہے, دیٹ از گوز بمپس. جب ہمیں بہت زیادہ سردی لگ رہی ہو یا پھر ہم ڈر جائیں یا کوئی ایکسائٹمنٹ میں ہمارے ہیئرس کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم اسے نام دیتے ہیں گوز بمپس کا. یہ تو ہم میں تو یہ ایکسائٹمنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, ایمرجنسی سچویشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے, لیکن بہت سے میملز جو ہیں وہ اسے اپنے پرے کو یا پریڈیٹر کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لائک ان دی فارم جب سب کے سب باڈی کے ہیئر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اینیمل کی اپیرنس کیسے ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا ہے, وہ بہت ڈراؤنا ہے, ہاریفائڈ ہے, جس کی وجہ سے اس کا پرے یا پریڈیٹر اسے ڈر کے بھاگ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے. بیسیکلی ہیئرس کے نیچے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ایک اریکٹر پلائی مسل, یہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو. یہ اریکٹر پلائی مسلس جو ہیں یہ ہیئر شافٹ کے بالکل نیچے موجود ہوتے ہیں, اور یہ مسل جب کانٹریکٹ کرتا ہے تو ہیئر کھڑا ہو جاتا ہے, اور جب ریلیکس کرتا ہے تو ہیئر جو ہیں دے سٹ ڈاؤن, اور یہ انڈر دی کنٹرول ہیں ہمارے نروس سسٹم کے. اسکن پر بہت سے گلینڈس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, جن میں سے ایک ابھی بات ہوئی سیڈوروفیرس گلینڈ, جو کہ مطلب یہ جو سویٹ پروڈیوس کرتے ہیں, اور سویٹ کا فنکشن ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ پرسپیریشن جو ہے وہ باڈی ہیٹ کو کنٹرول کرتی ہے, ٹمپریچر ریگولیٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ سیبیشیس گلینڈ ہیں جو کہ سیبم پروڈیوس کرتے ہیں. یہ سیبم جو ہے وہ ہماری اسکن کو موئسٹ رکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رینی سیزن میں سیبم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, اسکن بہت چپچپی سی ہو جاتی ہے. تو یہ سیبم جو ہے وہ ایک بیریئر بھی ہے جو کہ ہمیں بچا کر رکھتی ہے فرام دی بیکٹیریا اور وائرسز. اس کے علاوہ جو میمل کی اسکن پر ہیئرس کی ہم بات کر چکے ہیں, ایک اور بہت امپورٹنٹ اسٹرکچر جو ہے وہ ہے نیلز. نیلز جو ہیں وہ ہائیلی کیراٹینائزڈ یا موڈیفائڈ ایپیڈرمس ہوتی ہے, جس میں کیراٹن بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ باقی ایپیڈرمس اور نیلز میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. وہ ایپیڈرمس جو ہے وہ اسموتھ ہے, جبکہ نیلز جو ہیں وہ بہت ٹف ہیں, کیراٹینائزڈ ہیں, اور یہ مختلف فارم لے سکتے ہیں. نیلز کے علاوہ جو باقی کیراٹینائز اسٹرکچرز ہیں ان میں کلاز آ جاتے ہیں, ہارنز ہیں, بیلین پلیٹس ہیں. یہ سبھی بہت زیادہ ایکسیس کیراٹین کی وجہ سے بعض اوقات ان کے سیل ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی ایکسٹرا ہارڈ اسٹرکچرز جو ہے وہ بنتے ہیں. سو دیٹ از آل ود دی ہیومن اسکن. آپ لوگ اس کو پڑھیں, جو پرابلم ہوگی یو کین آسک.